محترم ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد کوہ طور سے نیچے اتر آئے تھے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کا جو تصور و سرور تھا وہ الفاظ سے باہر تھا۔ ہر طرف سکون تھا، لیکن فضا میں ایک عجیب سی روحانی کیفیت تھی۔ راستے میں ایک گھنا جنگل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درختوں کے سائے میں کچھ دیر کے لیے رکے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور کریں۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ درختوں کے نیچے کچھ جانور جمع ہو کر ایک دوسرے سے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی زبان تو عام انسانی فہم سے باہر تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اے اللہ، اگر تو اجازت دے تو میں ان جانوروں کی گفتگو سننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ وحی آئی، اے موسیٰ، آج میں تمہیں ایک لمحے کے لیے ان جانوروں کی زبان سننے کی قدرت عطا کرتا ہوں، مگر یاد رکھنا جو سنو گے اس پر صبر کرنا اور مخلوق کے حقوق پر سوال نہ اٹھانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اور خاموشی سے جانوروں کے قریب جا بیٹھے۔ ایک درخت کی شاخ پر چڑیا بیٹھی تھی۔ نیچے ایک چونٹی اپنی کالونی کی طرف جا رہی تھی۔ چڑیا نے کہا، کئی دنوں سے آسمان پر بادل نہیں چھائے اور نہ ہی بارش ہوئی۔ اگر بارش نہ ہوئی تو ہمارے دانے سوکھ جائیں گے۔ چونٹی بولی، اگر تو فکر کرتی ہے تو پھر اوپر والا رب کس لیے ہے؟ ہم تو وہ مخلوق ہیں جو چھوٹے ہیں، لیکن اس کے دم سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر حیران ہوئے، اتنی چھوٹی چونٹی کا دل کتنا مضبوط ہے۔ تھوڑا آگے ایک چشمے کے کنارے شیر بیٹھا تھا اور ایک ہرن پانی پی رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب جا پہنچے۔ شیر بولا، اے ہرن، میں بھوکا ہوں، لیکن تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ آج میری تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے۔ ہرن نے کہا، میں نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ جب رزق کا دروازہ بند ہوتا ہے تو صبر کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جان کر تعجب ہوا کہ جانور بھی تقدیر اور صبر کی بات کرتے ہیں۔ آگے دیکھا تو ایک بوڑھا گدھا اپنے مالک کو اللہ سے کثرت کے درخت کے نیچے بیٹھا سسکیاں لے رہا تھا۔ اے میرے رب، میری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، میری کمر جھک گئی ہے، مگر میں نے کبھی تیری شکر گزاری میں کمی نہیں کی، مگر میرا وقت قریب ہے، تو مجھے تو عزت کے ساتھ اٹھا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہیں اندازہ ہوا کہ جانور بھی دن رات دعا کرتے ہیں اور اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا اور کہا، اے اللہ، تیری مخلوق کی حکمتیں لامحدود ہیں۔ میں نے آج سیکھا وہ میری کتابوں میں نہ تھا، تو کتنا عظیم ہے۔ ہر ایک جاندار تیرے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ مخلوق بظاہر بے زبان ہے اور ان کے دل ذکر سے لبریز ہیں۔ ہر شے میری تسبیح کرتی ہے، مگر تم سمجھتے نہیں۔ آج تم نے سنا وہ میری قدرت کی معمولی سی جھلک ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ویران جگہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے۔ کپڑے ایک بڑے پتھر پر رکھے اور پانی میں اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کی عزت و عظمت کا سب سے بڑا نگہبان ہے، اس نے اپنی حکمت سے ہی ایک عجیب معجزہ ظاہر فرمایا۔ وہ پتھر جس پر کپڑے رکھے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچانک حرکت میں آیا، کپڑوں سمیت دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کے پیچھے دوڑ پڑے، ننگے جسم کے ساتھ ہاتھ میں اپنی لاٹھی لیے اور پتھر کے پیچھے بھاگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو پکڑ لیا اور غصے میں
اپنی لاٹھی سے اسے مارا۔ روایتوں میں آتا ہے کئی بار مارا، یہاں تک کہ اس پتھر پر نشان پڑ گئے۔ پھر آپ نے کپڑے پہنے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔